پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ وہ بھارت کے جو بارہا خلاف ورزیاں کرتا رہا، اس امن کی کہ جسے پاکستان ہمیشہ سے چاہتا تھا، لیکن پاکستان نے پھر جواب ایسا دیا کہ بھارت کے یہ زخم جو اس کو رہتی تاریخ تک چاٹنے پڑیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ کی طرح ثابت کیا کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ وہ جنگ کہ جس کو کہا گیا کہ بھارت شروع کرے گا، ختم ہم کریں گے۔ ہم وہ کام کریں گے کہ پھر بھارتی میڈیا نہیں بتائے گا بلکہ پوری دنیا بتائے گی کہ بھارت کہاں پر کھڑا ہے اور پاکستان کہاں پر کھڑا ہے۔ بھارت کہ جس نے ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا لیکن اس کو بہترین طریقے سے جواب دیا۔ مسلح افواج کے جن پر ہمیشہ سے ہم کو فخر رہا ہے، مشکل کی کوئی بھی گھڑی ہو مسلح افواج آگے آتی ہیں۔ یہ وہ پروفیشنل آرمی جس نے بہترین جواب دنیا کو دکھایا کہ کس طرح سے دیا جاتا ہے، اور آج ان کی تعریف تمام دنیا میں ہوتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایسی فوج کہیں اور کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ یقینی طور پر ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ اسی پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، وار زون میں خوش آمدید کہوں گا، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اور ان سے مختلف حوالے سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری آج کے اس پروگرام میں۔ نصر اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ یہ جس طرح سے یہ تمام صورتحال بنی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مذموم دشمن جو ہے یہ خاموش رہے گا، یا جس طرح سے اس نے معافی مانگتے ہوئے سیز فائر کیا، امریکہ کو بیچ میں ڈالا، منت ترلا کیا اور اب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے گا؟ کیا اس کو عزائم اپنے یہیں پر ختم کرنے پڑیں گے یا اس سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ شکریہ سلمان۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ سمجھیں کہ ہندوستان کی کوئی نیت یا ہندوستان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ جائے گی، مجھے اس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ جب تک بی جے پی کی حکومت ہے، مودی حکمران ہیں، تو مودی کی سوچ پاکستان کے خلاف سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان کے خلاف ہی ختم ہوتی ہے۔ ان کی ساری سیاست اقلیتوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ اس قسم کی سوچ رکھنے کے ساتھ ہی معاملات کو آپ دیکھیں گے۔ لیکن یہ جو ایک متھ تھی یا ایک گھمنڈ تھا، ایک غرور تھا، یہ جو تکبر تھا، وہ میرے خیال میں آج پاکستانی قوم نے، افواج پاکستان نے مٹی میں ملا دیا ہے، اور خراج تحسین کے مستحق ہیں ہمارے وہ جوان، وہ آفیسرز جنہوں نے ملک کے دفاع کی قسم اٹھا رکھی ہے، اور پاک فوج کا ہر وہ جوان جو ملک کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا۔ بریگیڈیئر حارث صاحب موجود ہیں یہاں پہ، خرم روکھڑی صاحب ہیں، اس بات سے میرے خیال میں سپورٹ کریں گے مجھے کہ مسلمان کے اندر جو جذبہ شہادت ہے یہ اس کو سپاہی بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے پاس 10، 18، 20 لاکھ فوج ہو سکتی ہے، ہمارے پاس یہ فوج کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ پاکستان کا بچہ، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی عورتیں اور افواج پاکستان مل کر اس ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور افواج پاکستان نے اس لیے سرخرو کیا۔ کچھ لوگ آوازیں جو ہے وہ کستے تھے، باتیں کرتے تھے کہ ہندوستان نے ہمارے شہروں پر میزائل داغ دیے، لیکن افواج پاکستان نے پہلے روز سے یہ کہا تھا، ایک تو اس روز 5 طیارے گرائے، ان کو منہ توڑ جواب دیا جو پاکستان کی طرف دیکھنے آئے تھے یا پاکستان پر حملہ آور تھے، لیکن ساتھ یہ کہا کہ یہ قرض اترا نہیں ہے، یہ قرض اس دن اتاریں گے جس دن یہ چیخیں پوری دنیا سنے گی۔ بالکل، اور بار بار ریپیٹڈلی اس بات کو کہا کہ قوم یقین رکھے افواج پاکستان ملک کے دفاع کے لیے وہ کر دکھائیں گی جو شاید ان سالوں میں شاید کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ 5 گھنٹے کی جنگ جو تھی، جس نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا، پاکستان کو اللہ کا شکر ہے کامیابی دلائی، اس کامیابی کے چرچے سال ہا سال تک ہوتے رہیں گے، اور ہندوستان اب کبھی مڑ کے یہ نہیں سوچے گا۔ اب خطے کی وہ جو کہتے تھے نا، خطے کا پلڑا ہندوستان کا بھاری ہے، وہ بڑی سٹیٹ ہے، بڑی ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، بڑی ایک فوجی اس کے پاس جو ہے وہ صلاحیت ہے، وہ ساری صلاحیت پاکستان نے اڑا کے رکھ دی ہے۔ اس خطے میں اگر کچھ طاقت کا اب بیلنس ہے تو پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری جو استعداد کار ہے، ہماری حکمت عملی ہے، ہماری اسٹریٹجی ہے، اور جو پاکستان فوج کی پیشہ ورانہ جو صلاحیت ہے،
اس سے اب دنیا کبھی انکار نہیں کر سکے. جی بالکل ملک صاحب، یہ جو 5 گھنٹے کا فرق ہے یقینی طور پر یوں لگتا ہے کہ 5 صدیوں کا فرق بنا دیا گیا ہے ان دونوں ممالک کے درمیان. اچھا، مجھے ایک یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ہمارے جتنے مہمان ہیں ان کو انٹروڈیوس بھی میں نے نہیں کروایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ میں سمجھتا تھا کنٹینیوٹی میں پروگرام چل رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں جبار چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث رؤف دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی صاحب بھی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ فیض عامر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، یہ جو آج کی ساری صورتحال بنی، اس میں جو ہمیں سب سے بڑا ایک کام نظر آتا ہے وہ ہمارے جو شاہین ہیں کہ جن پر ہمیشہ سے ہمیں فخر رہا، وہ 2019 کا مارکہ ہو، وہ اس دفعہ کا مارکہ ہو، انہوں نے دشمن کو بتا دیا کہ جہاز اس طرح سے اڑائے جاتے ہیں اور اس طرح سے اپنے ملک کا دفاع کیا جاتا ہے. تو ایئر مارشل ریٹائرڈ فیض عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. فیض عامر صاحب، یقینی طور پر پاکستان کی جو ایئر فورس ہے ہمیشہ سے ہی ایم عالم صاحب ہوں یا پھر باقی 2019 کا واقعہ اور بھی بیچ میں بہت سے واقعات ہوتے رہے، کیا دیکھتے ہیں، کیا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور ہینڈل کیا جاتا ہے اور ایسی کامیابی حاصل کی جاتی ہے کہ تمام دنیا داد دے؟ سلمان، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میرا نام فائز امیر ہے. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پینل کو مبارک ہو، اور پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جو آج یہ مشکل مرحلہ تھا ہماری قوم کے اوپر، وہ اختتام کی طرف ایک بہت پازیٹیو انداز میں بڑھ رہا ہے. میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اختتام ہو گیا ہے، لیکن اس طرف بڑھ رہا ہے ابھی، کیونکہ ابھی بھی ہمیں سیز فائر لائن سے وائلیشنز کی خبریں آ رہی ہیں. جہاں تک ہمارے پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس کا تعلق ہے، تو میرے خیال میں پاکستان ایئر فورس نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے، چاہے وہ 65 ہو، 71 ہو، 2019 ہو یا 2025 ہو. آپ دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ جب کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی فورس جو ہے پرفارم کرتی ہے، تو اس کے پیچھے صدیوں نہیں تو دہائیوں کی ایک روایات نظر آتی ہیں آپ کو. اس میں آپ کو ایک محنت نظر آتی ہے، اس میں آپ کو ٹریننگ نظر آتی ہے. اور یہ صرف ٹریننگ اور محنت کی بات نہیں ہے، یہ روایات جو ہیں یہ ملک سے پیار کرنے کی ہیں، یہ روایات جو ہیں یہ اپنے کام سے پیار کرنے کی ہیں. تو میرے خیال میں ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ٹریننگ کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی کو عبور کرنا، اس پہ عبور حاصل کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. آج کل ٹیکنالوجی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم سب کے ذہن میں جو ایک ہوائی جنگ کا تصور ہے، وہ آج تک اس میں اسٹار 104 اور سیبر پھر رہے ہیں، یا F-16 آ جاتے ہیں کہ بھئی شاید جنگ ان کے ذریعے لڑی جائے گی. پچھلے 4-5 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فضائی جنگ بالکل بدل گئی ہے. اب اس میں بہت لمبی دیکھیے 2019 میں ہمارے F-16 نے جن پہ میزائل کی جو رینج تھی اس کی رینج 120 کلومیٹر تھی، تو انہوں نے ابھینندن کے جہاز کو اور SU-30 کو مارا تھا. اب جو میزائل آ گئے ہیں ان کی رینج جو ہے وہ 200 کلومیٹر ہے. جو رینج جو میٹیور تھا، جو رافیل تھا، اس کی رینج بھی 150 کلومیٹر کے قریب تھی. وہ بھی ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ ہے. اب صرف جہاز اڑانا نہیں ہے، اب اس ایک سینرجی کریٹ کرنی ہوتی ہے جس میں اویکس بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، جس پہ گراؤنڈ ریڈارز بھی ہوتے ہیں، جس پہ سیٹلائٹس بھی ہوتے ہیں. سیٹلائٹس بھی جہازوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، جس میں اس کے علاوہ الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہوتی ہیں، آپ کی طرف سے ہوتے ہیں، آپ کے دشمن کی طرف سے ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ قسم کا جو بیٹل فیلڈ بن گیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. اب اس میں دیکھنے کی بات یہ کہ رافیل جو ہے وہ 2020 میں آ گیا تھا انڈیا کے پاس. ہمارے پاس جو یہ آئے ہیں J-10C آیا صرف 2 سال پہلے آیا. اس 2 سال میں ہماری ایئر فورس نے اور ہمارے پائلٹس نے اور ان کے اندر جو ٹریننگ کے ادارے ہیں اور جو آپریشنل ادارے ہیں، انہوں نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے 2 سال کے اندر اس پہ وہ کنٹرول حاصل کر لیا اس کی امپلائمنٹ کے اوپر، کہ جب یہ موقع آیا
تو ہمیں بتایا گیا جب اس دن بریفنگ ہو رہی تھی DGISPR کے ساتھ، ایئر فورس کی بریفنگ تھی، کہ ہوا میں جا کر یہ ان کا جو کوڈ آف ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں وہ چینج ہوئی، رولز آف انگیجمنٹ چینج ہوئے کہ اب آپ نے ان کو انگیج کرنا ہے۔ اب یہ ایک اتنی فلوئڈ سچویشن ہوتی ہے ہوا میں، 500 ناٹس یا 700-800 کلومیٹر پہ آپ اڑ رہے ہیں، 800-900 کلومیٹر پہ آپ کو دشمن اڑ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں،